سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک دعویٰ فرماتے ہیں، اور اس دعوے کو اللہ تبارک و تعالی پوری سورت کے اندر 3 دفعہ دہراتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ دعویٰ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ پہلی دفعہ سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے دلائل دیے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اسی طرح الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دلائل دیے۔ اور دوسری دفعہ اس دعوے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا اعادہ کیا، فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تیسری دفعہ پھر یہ دعویٰ آئے گا تیسرے پارے کے شروع کے اندر آیت الکرسی کی جو ابتدا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو 3 دفعہ اس دعوے کو اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں، لیکن ہر دفعہ اس کا جو متعلق ہے وہ الگ ہے۔ پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، تو وہاں پر جو نفی کی گئی ہے وہ شرک اعتقادی کی ہے، یعنی کہ عقیدہ شرک والا نہ اپناؤ۔ اب یہاں پر جو ہے الہکم الہ واحد، یہاں پر جو آگے دلائل آئیں گے وہ اس بات کے اوپر آئیں گے کہ شرک نہ کرو۔ کون سا شرک؟ فعلی شرک، افعال والا شرک، اعمال والا شرک نہ کرو۔ اور تیسری دفعہ جب اللہ تعالیٰ اس بات کو دہرائیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نفی کریں گے، نفی شفاعت قہری، کہ زبردستی اللہ تعالیٰ سے کوئی منوا نہیں سکتا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو تینوں دفعہ دعویٰ ایک ہے، لیکن اس کے جو متعلقات ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں، جب قرآن پاک کا آپ کا مطالعہ مکمل ہوگا تو آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے، بار بار کس چیز کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے، تو جب آپ اختتام پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ اس بات توحید ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کی اس بات کی، اور دوسری چیز وہ رد شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ شرک رد کیا، بلکہ اگر آپ اس کو ایک تناسب قائم کریں تو آپ کو لگے گا کہ قرآن کا تقریباً 60 سے 70% حصہ وہ توحید کے اوپر ہے، یعنی کہ رد شرک اور اس بات توحید کے اوپر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اس مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے، اور شرک ایسا مرض ہے جو جتنے بھی اعمال آپ کے پاس ہیں، اگر شرک والی نحوست اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو سارے اعمال کو کیا کر دیتی ہے؟ ضائع کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ کہیں اپنے اعمال کے اندر شرک والی نحوست کو شامل نہ کر لینا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، گنا ہوتا ہے کتنا رس بھرا ہوتا ہے، کتنا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کو جب بیلنے کے اندر دیتے ہیں، بیلنے میں سے گزارتے ہیں تو رس سارا نچڑ جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ بیلنے میں دیتے ہیں، تیسری دفعہ کیا نکلتا ہے؟ پھوگ نکل آتا ہے، اور اس کے اندر قطرہ ایک رس کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات سے بھری ہوئی آپ کی زندگی ہے، اگر وہ شرک والے بیلنے میں سے گزر گئی ہے تو پھوگ باقی بچے گا، اس کے اندر ایک بھی رس کا قطرہ نہیں نکلے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ شرک والے کو نہ زمین کا کوئی عمل، زمین کا کوئی بندہ فیور دیتا ہے، اور نہ آسمان سے کوئی چیز اس کو فیور دیتی ہے، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی نیک عمل، نہ کوئی ایصال ثواب، نہ کوئی دعائے مغفرت۔ زمین سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مشرک کے حق میں کیا ہوتی ہیں؟ بالکل ضائع۔ اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو فیصلہ سنا دیے گا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو مشرک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے؟ باغی ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی گنجائش کسی قسم کی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس شرک کر کے نہ آنا، کیونکہ پھر مجھ سے کسی قسم کی رحمت کی توقع نہ رکھنا۔ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگی، قرآن کو سمجھنے والے لوگ تھے،
تو ان کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شرک سے اتنی نفرت، اتنے متنفر، اتنے دور، ذرا سا کسی عمل کے اندر اگر شائبہ پڑ جاتا کہ یہ چیز شرک کی طرف لے جانے والی ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس سے فوراً دور ہٹ جایا کرتے تھے۔ بلکہ کچھ صحابہ اکرام تو اتنے حساس تھے، حضرت عاصم بن ثابت بن افلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، بدر کے اندر انہوں نے قتل کیا عقبہ بن ابی معیط کو، بڑا کافروں کا سردار تھا۔ تو یہ جو عقبہ بن ابی معیط تھا، اس کی بیوی نے یہ اعلان کیا کہ جو عاصم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کے لیے میں اتنا انعام دوں گی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ تاکہ اس کے اندر میں شراب ڈال کر پیوں اور اپنے خاوند کا انتقام، اس آگ کو میں ٹھنڈا کروں۔ تو حضرت عاصم تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے اسلام کی، اور اب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کوئی زندگی بھر نہ میرا ہاتھ کسی کافر مشرک کو لگے اور نہ کسی مشرک کا ہاتھ مجھے لگے۔ یعنی کہ اتنی کراہت مشرک کے ساتھ، شرک کے ساتھ، کہ کسی مشرک کا ہاتھ بھی مجھے نہ لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کیا کہ وہ ایک سفر کے اندر جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشن کے اوپر بھیجا، راستے کے اندر مشرکین مکہ نے گھیر لیا، ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اب وہ جو شہید کرنے والے تھے مشرکین مکہ، انہیں پتہ تھا کہ اس کا سر لے کر جائیں گے تو وہ جو عقبہ بن ابی معیط کی بیوی ہے صرافہ، وہ اتنا انعام دے گی، تو سارے اس کے ہاتھ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ اٹھا کر لے جائیں، اور وہ جو ہے اس کے اندر، اس کے سر کے اندر وہ شراب پیے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ جیسے ہی قریب آتے تھے شہد کی مکھیاں آتی اور ان کو پیچھے بھگا دیتے، پھر آتے، پھر شہد کی مکھیاں آ جاتی، تو 3 دن تک، کتابوں کے اندر آتا ہے 3 دن تک وہ لوگ وہاں پر بیٹھے رہے کہ شہد کی مکھیاں ہٹیں اور یہ لاش اٹھا کر ہم مکہ لے جائیں تاکہ وہ مشرکہ عورت جو ہے وہ اپنا پورا کر سکے، شوق پورا کر سکے۔ تیسرے دن فلڈ آیا، سیلاب آیا، ایک سیل آیا، اور وہ حضرت عاصم کی لاش کو بہا کر لے گیا اور جا کر سمندر کے اندر پھینک دیا۔ تو یہ لوگ اتنے حساس تھے اس معاملے کے اندر، شرک سے اتنی کراہت ہوتی تھی۔ تو کسی بھی معاملے کے اندر اگر انسان کو ذرا سا بھی شائبہ ہو جائے کہ یہ کام شرک تو نہیں ہے، انسان کو فوراً اس سے کیا ہو جانا چاہیے؟ بالکل دور چلے جانا چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بعض کے نزدیک شرک ہے اور بعض کے نزدیک شرک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو جگہ ہے، آپ کو ایک بندہ خبر دیتا ہے کہ یہاں پر بارودی سرنگ ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ بارودی سرنگ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پاؤں رکھ دیں گے؟ آپ کبھی پاؤں نہیں رکھیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے بارودی سرنگ ہو اور میں کیا ہو جاؤں۔ یہ 2 پڑیاں آپ کے پاس ہوں، پڑی کے اندر کیا ہو، ایک پڑی کے اندر اس کو بتایا جائے کہ اس پڑی کے اندر صحت والا بہت اچھا کشتہ ہے، اور دوسری پڑی کے اندر کیا ہے، یہ ایک پڑی ہے، اس کے اندر ایک بندہ کہے کہ اس کے اندر صحت والا کشتہ ہے اور دوسرا کہے کہ اس کے اندر چوہے مار دوائی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے صحت اچھی ہو جائے گی، میں کیا کر لیتا ہوں، اس کو آزما لیتا ہوں، چیک کر لیتا ہوں۔ کسی چیز کے اندر اگر ذرا سا امکان بھی ہو جائے نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شرک ہو، تو بندے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے معاف کر دے کہ میرے بندے نے شرک کا امکان ہونے کی وجہ سے اس کام کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو انسان کو دور رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تمہارے عبادت کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا، صحت دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، ساری کی ساری تمہاری حاجات پوری کرنا، الہ واحد، وہ الہ واحد ہے، وہ واحد معبود ہے، ایسا واحد ہے کہ جس کا دوسرا نہیں ہے، ایسا اکیلا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسا اکیلا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ اب اس دعوے کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا دلائل کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو فرمائیں، دعویٰ کریں اور پھر اس کو زبردستی منوائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو، فکر تو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر 7 عقلی دلائل دیتے ہیں، اپنے الہ ہونے کے 7 عقلی دلائل۔ ان فی خلق السماوات،
بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کے بنانے میں، والارض اور زمین کے بنانے میں، یعنی کہ آسمانوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور آسمان کے اوپر جتنا نظام ہے، نظام شمسی چل رہا ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہیں، اس سے جتنے فوائد پہنچ رہے ہیں، یہ سارا اس کے اندر ذرا غور تو کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض، اور زمین کے بنانے کے اندر، واختلاف اللیل اور رات، والنہاری اور دن، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے اختلاف کے اندر، یعنی کہ دن اور رات کے اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ دن آتا ہے، رات جاتی ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، تو اس طریقے سے یہ جو اختلاف ہے اس کے اندر بھی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اس کا آگے اللہ تعالیٰ نتیجہ بیان کریں گے، واختلاف اللیل والنہار، یا پھر یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے کیفیت کے اندر، وصف کے اندر، کہ دن کیا ہوتا ہے؟ وہ اجلا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور رات کیا ہوتی ہے؟ اندھیری ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے۔ تو واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی، اور کشتیوں کے، اللتی وہ کشتیاں، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر کے اندر، بما ينفع الناس جو فائدہ دیتی ہیں، الناس لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ تجارتی آمد و رفت ہوتی ہے، تجارتی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، تجارت کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، تو اس زمانے کے اندر تو یہ سب سے بڑا ٹرانسپورٹ کا ذریعہ تھا۔ تو بما ينفع الناس جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان کی طرف سے، من ماء پانی میں سے، یعنی کہ آسمان کی طرف سے پانی جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ فاحیا پس زندہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، الارض زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، یعنی کہ آسمان سے پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، مردہ زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک دن کا سبزہ تک نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر کیا ہو جاتی ہے؟ فاحیا به الارض پس زندہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، وبث اور پھیلاتا ہے، فیہا اس کے اندر، من کل دابہ ہر قسم کا چوپایا، یعنی کہ آسمان سے بارش برسے گی تو سبزہ اگے گا، سبزہ اگے گا تو اس کو جانور کھائیں گے، اور زمین کے اوپر وہ کیا کریں گے؟ نشو و نما پائیں گے۔ وتصریف الریاح اور گردش کرنا، الریاح ریاح، وتصریف الریاح اور پھرنا، گردش کرنا، الریاح ہواؤں کا، والسحاب المسخر اور بادلوں کا، المسخر بین السماء جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی کہ ان کو مسخر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہے؟ لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 7 دلائل دیے ہیں، زمین و آسمان کا بننا ہے، اور دن اور رات کا اختلاف ہے، کشتیوں کا سمندر کے اندر چلنا ہے، اسی طریقے سے وما انزل اللہ من السماء من ماء آسمان سے بارش کا اترنا ہے، پھر اس کے بعد بث فیہا من کل دابہ چوپایوں کا پھیل جانا ہے زمین کے اوپر، اور وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض تصریف الریاح یعنی کہ جو ہواؤں کی گردش ہے، کبھی کیا ہے؟ مشرق سے آ رہی ہیں، کبھی شمال سے آ رہی ہیں، کبھی جنوب سے آ رہی ہیں، اور بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان مسخر تسخیر ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی حکم سے قابو ہو جانا، لآیات البتہ اس کے اندر کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہو۔ ذرا سا بھی شعور رکھنے والا اگر کوئی بندہ ہے، وہ جب ان نشانیوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دھیان فوراً کس کی طرف جاتا ہے؟ اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے، اور بنانے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ متعدد مقامات پر کرتے ہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گرد و پیش کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ آگے سورہ یوسف کے اندر آئے گا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، یمرون علیہا یہ لوگ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ لیکن کیا کرتے ہیں؟
اسے اعراض کرتے ہیں، اسے پہلو تہی کرتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جتنے کائنات کے مشاہدے ہیں، آپ دیکھیں گے، آپ کسی کپڑے والے کی دکان پر جائیں تو وہ کیا کرتا ہے، کپڑے دکھانے کے لیے تھان کھولتا ہے، تھان کھول کھول کے آگے پھینکتا ہے۔ آپ نے ایک کپڑا لینا ہوتا ہے، وہ آگے آپ کے 50 تھان کھول دیتا ہے۔ تو بندہ جو ہوتا ہے وہ لینے والا، اس نے نہ بھی لینا ہو تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک آدھ لے لینا چاہیے۔ اتنے تھان کھول کر اس نے میرے سامنے رکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قدرت کے تھان کھول کر رکھ دیے۔ کتنے نمونے ہیں، کتنے مظاہر ہیں۔ ایک چیز دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کے سامنے آم کا سیزن ہے تو آم ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ آم کی جو گٹھلی ہے، جب اس کو کاشت کرتے ہیں، اس کو بوتے ہیں زمین کے اندر، تو آپ اس کو چک کر دیکھیں تو کیا ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے۔ اس کی کومپل نکلتی ہیں، کڑوی ہوتی ہے۔ تنا بنتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ اس کے پتے نکلتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی شاخیں نکلتی ہیں، کڑوی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے اوپر جو املی سی آتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے۔ اس کا چھلکا، اس کا گودا، اس کا ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کڑوی ہوتی ہیں۔ پھر مئی جون کی دھوپ پڑتی ہے اس کے اوپر، اور پھر آپ بازار سے خرید کر آم لے آتے ہیں، اس کو بالٹی کے اندر رکھتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں، پھر اس کو آپ منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کو ڈھکن کھولتے ہیں۔ جو آم کے اوپر ڈھکن کھولتے ہیں تو آپ کے منہ کے اندر شہد جیسی مٹھاس، دودھ جیسا اور بالکل خوشبودار آم آپ کے منہ کے اندر آتا ہے۔ پچھلے جتنے مراحل تھے وہ آم کیا تھا، کڑوا رہا، لیکن جب تیار ہو کے آپ کے سامنے آیا تو وہ کیا ہو گیا، شہد کی طرح میٹھا ہو کر آپ کے منہ کے اندر جاتا ہے۔ تو جب وہ منہ کے اندر جاتا ہے تو کبھی انسان کے ذہن کے اندر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا نمونہ ہے۔ کبھی انسان آم کو کھاتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ سبحان اللہ، تمام تعریفیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو آپ دیکھیں جگہ جگہ پر اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ مچھلی کہاں سے نکلتی ہے، ٹھنڈے پانیوں سے ہم مچھلی کو نکالتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ جب اندر جاتی ہے اس کی تاثیر اتنی گرم ہوتی ہے کہ آپ کو رات کو پانی ساتھ رکھ کے سونا پڑتا ہے کہ پانی پیئیں گے، کیونکہ کیا ہے، اس کی تاثیر گرم ہے۔ نکلی کہاں سے ہے، ٹھنڈے پانیوں میں سے۔ اور دوسری طرف جو تربوز ہے کہاں پر پکتا ہے، ریت کے ٹیلوں کے اوپر، اور اس کو سیدھی کیا لگ رہی ہوتی ہے، دھوپ لگ رہی ہوتی ہے۔ سخت دھوپ کے اندر تپتے صحرا کے اوپر پکنے والا تربوز، جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ کے کلیجے کے اندر کیا ڈال دیتا ہے، ٹھنڈ ڈال دیتا ہے۔ اس کی تاثیر کیا ہے، ٹھنڈی ہے۔ تو یہ کیا ہے، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں کسی سائنسدان سے پوچھیں کہ کوئی ایسی مشینری بنی ہے جو پانی کی تہ کے اندر جائے تو آبدوز بن جائے، اور پانی کی سطح کے اوپر آئے تو کشتی بن جائے، اور زمین کے اوپر آئے تو وہ لینڈ کروزر بن جائے، آسمان کے اوپر جائے تو F-16 بن جائے۔ کوئی ایسی مشین بنائی ہے سائنسدانوں نے؟ لیکن اللہ نے بنائی ہے۔ اور کون سی مشین ہے، اتنی ساری مشین ہے، وہ مرغابی ہے۔ مرغابی پانی کے اندر جاتی ہے تو آبدوز بن جاتی ہے، سطح کے اوپر آتی ہے کشتی بن جاتی ہے، زمین کے اوپر دوڑے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، جیپ بن جاتی ہے، پر کھولتی ہے تو کیا بن جاتی ہے، F-16 بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن شرط کیا ہے، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو جو بنایا گیا ہے یہ کس لیے بنایا گیا ہے، لآیات، یہ نشانیاں ہیں۔ کس کی نشانیاں ہیں، پیچھے جو توحید کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس چیز کی یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں۔ تو زمین و آسمان کس لیے بنائے گئے ہیں، توحید کی نشانیوں کے لیے، بطور آیات کے۔ اور پھر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جھوٹی حدیث بنا کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی نہ بناتا۔ کائنات کو بنانے کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اس پوری کائنات، زمین و آسمان کا بنانا اور اس کے اندر جتنے مظاہر قدرت ہیں یہ سارے کے سارے توحید کے اوپر دلالت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو یہ جو حدیث بنائی گئی ہے یہ کیا ہے،
گھڑی ہوئی ہے، من گڑت ہے، اور یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من جو یتخذ بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے سوا، اندادن شریک بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پارٹنر بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ند بنا لیتے ہیں۔ اندادن یہ جمع ہے ند کی، اور ند کہتے ہیں جیسے ہمارے وہ جو شریک بنا لیتے ہیں، پارٹنر بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ضد بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخالف بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم، پھر وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان شریکوں سے، کحب اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے شریکوں سے جو اپنی طرف سے وہ بنا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت نہیں کرتے۔ یہاں پر محبت سے مراد یہ ہے کہ محبت کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اس کو کیا بنایا جائے؟ معبود بنایا جائے، یعنی کہ وہ جو عبادت والی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے شریک بنا کر ان کو کیا کرتے ہیں؟ یہ والی محبت دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، یعنی کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں، اگر کچھ دیر ہو جائے پھر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پر چلے جاتے ہیں، اولاد 2 سال نہیں ہوئی پھر فلاں کے پاس چلے گئے، فلاں کے پاس چلے گئے، کوئی بیماری آئی تو اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے طرف چلے گئے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانا، شریک بنانا۔ اندادن یحبونہم، اور وہ ان کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں، اشد، بڑے سخت ہیں، حباً، محبت کے معاملے میں، للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی محبت کا مرکز اور محور، یہاں پر محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ ابھی میں نے جملہ بولا ہے، کسی کو یاد ہے؟ کیونکہ محبت تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی، والدین کے ساتھ بھی، اساتذہ کے ساتھ بھی، علماء کے ساتھ بھی محبت تو ہم کرتے ہیں، یہاں پر کون سی محبت مراد ہے؟ عبادت والی محبت مراد ہے، یعنی کہ ساری آرزوئیں، ساری التجائیں، سارے آپ کے جذبات، سارے آپ کے جو ہیں وہ مشکل کشائی، حاجت روائی کی جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے درس کو چھوڑ کر غیروں کی طرف کرتے ہیں۔ اور جو مومن ہوتے ہیں مشکل وقت ہو تب بھی اللہ کا دروازہ، آسان وقت ہو تب بھی اللہ کا دروازہ، صحت ہو تب بھی اللہ کے دروازے پہ، اور اگر بیماری ہو تب بھی کیا ہے؟ اللہ کے دروازے پر رہتے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ امیدیں وابستہ نہیں کرتے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ اللہ سے مانگیں اور چند لمحے نہ ملے، کچھ سال نہ ملے، اللہ کے در کو چھوڑ کر آپ کہیں اور چلے جائیں، تو پھر ہمارے ہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو مفاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت ملتی رہے تو اللہ کے ساتھ محبت ہے، بیماری آ جائے تو محبت نہیں ہے، ڈیمانڈز پوری ہوتی رہیں تو محبت ہے، اور ڈیمانڈز پوری نہ ہو تو پھر محبت ختم ہو گئی۔ تو یہ تو محبت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ مفاد ہے، یہ تو کیا ہے؟ خود غرضی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے نا، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے کسی نیک خاتون کے پیچھے پڑ گیا، اس کو بڑا تنگ کرتا، راستے کے اندر چھیڑتا، تنگ کرتا، تو ایک دن وہ خاتون بڑے مجمع کے اندر بہت زیادہ رش تھا، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہ پھر پیچھے آ رہا ہے، تو ایک جگہ پر جا کر وہ خاتون رک گئی۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں، یہ وہ فلاں، جیسے دعوے کیے جاتے ہیں، تو بڑے اس نے دعوے کیے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ دیکھو اگر محبت کرتے ہو تو وجہ کیا ہے محبت کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے اگر خوبصورتی کی وجہ سے تم نے یہ کام کرنا ہے تو میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور پیچھے آ رہی ہے۔ تو بھاگ کر کہتا کدھر آ رہی ہے؟ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا تو اس نے وہاں سے جوتا اتارا اور اس کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ کون سی محبت ہے کہ اتنا دعویٰ کر رہے تھے کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں، اور ذرا سا یہ سنا کہ مجھ سے خوبصورت کوئی اور ہے تو تم نے کیا ہے؟ اس کی طرف رخ کر لیا۔ تو یہ محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مفاد ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تھوڑا سا کام اٹکا اور اللہ کا در چھوڑ کر آپ غیروں کی طرف چلے گئے، تو یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو مشرکین والی محبت ہے۔ جیسے ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا احد کے اندر، اس نے کیا کہا؟ اولو حبل، حبل کی جے ہو، اور پھر جب آگے سے نعرے کا جواب ملا اللہ اکبر، پھر اس نے کیا کہا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا تو حبل کے نام کا، اگلی دفعہ نعرہ لگایا تو عزا کے نام کا، اور جو حضرت عمر نے نعرے لگائے اللہ مولانا ولا مولا لکم،
اللہ کی ذات کا نعرہ لگاتے رہے. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دروازے کو پکڑے رکھنا یہ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح محبت کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ حج کے زمانے کے اندر لبیک اللہم لبیک، اور پاکستان کے اندر آئے تو لبیک یا رسول اللہ، محرم کے دن آئے لبیک یا حسین. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے لبیک کا جو جملہ بول رہے ہو اسی جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت حسین کے لیے، پتہ نہیں کس کس کے لیے بول رہے ہو. تو یہ کون سی محبت ہے؟ تو فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں، اشد بڑے سخت ہیں، حبا للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے معاملے کے اندر، ولو یری الذین ظلموا، بلکہ اتنا زیادہ معاملات ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک بندے نے کوئی مال چوری کر لیا، تو اس کو لوگوں نے شک کا اظہار کیا کہ اس نے جو ہے نا وہ چوری کیا ہے. تو اس کو کہا کہ اس سے ہم قسم جو ہے نا اٹھواتے ہیں. تو قسم اٹھوانے کے لیے اس کو مسجد کے اندر لے گئے. تو اس نے مسجد کے اندر جا کر قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں نے چوری نہیں کی. تو کوئی بندہ سمجھدار تھا مجمع میں، اس نے کہا کہ یہ فلاں پیر کا ماننے والا ہے اور اس کے دربار پر لے جاؤ اور وہاں پر جا کر اسے قسم جو ہے نا اٹھواؤ. تو اس کو کہا کہ فلاں جو دربار ہے نا، اس کے دربار کی جو دروازہ ہے گیٹ، اس کی کنڈی کے اوپر ہاتھ رکھ کر تم قسم کھاؤ کہ تم نے چوری نہیں کی. اس نے کہا جو مال لینا ہے لے لو، قسم نہیں اٹھاؤں گا. یعنی کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی اور اپنے بزرگ کے نام کی قسم نہیں اٹھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے معاملے کے اندر، اللہ کی محبت کے مقابلے کے اندر کس کی محبت زیادہ ہے؟ اپنے مرشد کی، اپنے مولوی کی، اپنی پیر کی محبت زیادہ ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین، اور اگر یری الذین ظلموا، وہ دیکھ لیتے وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو وہ والا عذاب دکھا دیں جو قیامت کے دن انہوں نے دیکھنا ہے، اگر دنیا کے اندر وہ والا عذاب یہ لوگ دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان القوۃ للہ جمیعا، تو یہ مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے اور شرک نہیں کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقت للہ، اللہ ہی کے لیے، جمیعا ساری کی ساری. وہ کیوں یہ بات کریں گے اور اس بات کو کیوں مان جائیں گے کہ ساری طاقتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کیونکہ دنیا کے اندر وہ یہ کہتے رہے کہ اگر وہاں پر ہم پھنس گئے تو ہمارا فلاں مشکل کشا ہمیں بچا لے گا، فلاں آئے گا اور ہمیں وہ اللہ کے عذاب سے چھڑا کر جنت کے اندر لے جائے گا، ہمیں اللہ کا عذاب بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. یا ہم قبر کے اندر جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم کیا ہیں؟ غوث پاک کے دھوبی ہیں اور فرشتے واپس چلے جائیں گے. تو یہ جتنے خیالات لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ فلاں کی طاقتیں کام آئیں گی قبر کے اندر، حشر کے اندر، جب وہاں پر دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العذاب، سخت عذاب دینے والے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی